سورہ مبارکہ اسراء کی دو آیتیں ہیں، 71ویں اور 72ویں آیت۔ آیت دونوں آپس میں کیونکہ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے میرے دل میں آیا کہ دونوں آیتوں سے استفادہ ہو۔ پہلی آیت میں اللہ نے امام کا مقام اور امام کی عظمت کو قیامت میں کیا نظر آئے گا، کیا مقام ظاہر ہوگا، اسے بیان کیا ہے۔ قیامت میں امام کی اہمیت اور ضرورت اور مقام اور منزلت امام کی کیا ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بیان ہو گیا ہے کہ جو جیسے امام کے پیچھے چلے گا ایسا ہی اس کا مقدر ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ جو جیسے پیشوا کو مانے گا اس کے مطابق اس کی قسمت ہے، مقدر ہے۔ اب اگر پیشوا ایسے کو مانے کہ جن کے ہاتھ میں جنت ہے تو خود بخود پیچھے چلنے والے کے لیے جنت ہے، اور اگر پیشوا کسی ایسے کو مان لیا جائے جو خود کہتا ہوں مجھے جنت کی ضرورت ہے، تو پھر قیامت میں تو وہ کہے گا کہ میں نے کب کہا تھا مجھے امام مانو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ہاں ایسا ہے، وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے ہم تمہارے پیچھے چل رہے تھے اس وقت تو تم نے منع نہیں کیا، اور آج جب ہمیں تمہاری ضرورت پڑ رہی ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ میرے پیچھے نہ ہو۔ وہاں اب گنجائش نہیں ہوگی۔ کل میں نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا تھا کہ یہ جو یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن جس دن ہر شخص کو اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بلائے اور وہ مرضی آئے نہ آئے۔ ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے فرض کریں اس مجلس کا اعلان ہوا، کوئی زبردستی تو نہیں آیا ہوا نا، سب اختیار سے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں دنیا میں اختیار سے عمل کرنے کو دین کہتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا دین ہوگا۔ یعنی آخرت میں میرے اور آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہوگا کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں، ماننا پڑے گی۔ اسے کہتے ہیں دعوت تکوینی۔ آج دنیا میں دعوت تشریعی ہے۔ جب حی علی الصلاح مؤذن کہتا ہے بخاری صاحب تو کتنے لوگ پہنچتے ہیں اس کے بلانے پر؟ بلانے والا تو سب کو بلا رہا ہے نا، مگر شہر میں، محلے میں، علاقے میں مثلا 200 گھروں میں سے شاید 25 بھی نہیں پہنچتے۔ اگر 200 پہنچتے تو مسجد چھوٹی پڑ جاتی۔ وہ مسجد جو خالی نظر آتی ہے 3 صفوں میں نماز ہو گئی، وہ بلانے والا تو سب کو بلا رہا تھا، مگر کوئی گیا کوئی نہیں گیا۔ قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ بلائے گا تو مجال نہیں ہے کسی کے کہ کوئی اپنی لائن بدل لے کہ اس لائن سے نکل کے اس لائن میں چلا جائے، اس لائن سے نکل کے اس لائن میں چلا جائے۔ یہ ضرور ملا ہے کہ 2 طرح کی لائنیں ہوں گی، ایک ذرا سست چل رہی ہوگی اور ایک تیز چل رہی ہوگی۔ وہ جو سست چل رہی ہوگی نا وہ ہم جیسے لوگوں کی ہوگی۔ اس لیے ہم سیانے ہیں، کبھی کبھی ماتم کے حلقے میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لائن تیز چلتی ہے۔ ہاں عزاداروں کے صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ قیامت میں امام حسین والی لائن تیز چلے گی اور امام جعفر صادق والی آہستہ چلے گی۔ دونوں جنت میں جا رہی ہوں گی۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ میں نے یہ کوئی غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے، دونوں جنت میں جاری ہوں گی، مگر ایک تیز چل رہی ہوگی اور ایک ذرا آہستہ چل رہی ہوگی۔ ایک کی ذمہ داری زیادہ ہے، ایک کے مسئلے زیادہ ہیں، ایک کی کتاب بڑا موٹی ہے، اس کا نامہ عمل ذرا موٹا ہے، اور ایک کو اشاروں پہ بہت ساری چیزیں مل رہی ہوں گی۔ میں تو بھائی بازار میں، چوک پہ، چوراہے پر، فلاں ایئرپورٹ پر، اور فلاں شہر میں، اور فلاں سیمینار میں، اور فلاں کانفرنس میں، اور یہ بعض اوقات امامہ اتارنے کا، میں اپنے قبیلوں والوں کی بات کر رہا ہوں، معمولاً جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ سب ایسے ہوں۔ لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں سمجھداری، مگر وہ ملنگ کتنا اچھا ہے جو اکیلا کھڑا ہو کے چوک پہ کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ بدتمیزی بھی برداشت۔ میں جو حالات ہیں نا ان کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور ایسے بھی ملنگ میں نے دیکھے ہیں بخاری صاحب کے جو نماز شب کے پابند، جو نماز جماعت
کے پابند، بغیر وضو کے نہ رہنے والا بھی ملنگ ہو سکتا ہے جی، ہمیشہ ایک ہی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک ملنگ کو جانتا ہوں جو پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا، علامہ غلام مہدی نجفی صاحب، ایک صاحب کرامت عالم دین۔ وہ جب اس ملنگ سے ملتے تھے نا، ملنگ نیاز حسین اس کا نام تھا، اس کے نام کے ساتھ ہی ملنگ لگتا تھا۔ ملنگ نیاز حسین کے ساتھ گزشتہ اس کی 50 سال سے نماز شب قضا نہیں ہوئی تھی۔ ملنگ نیاز حسین، میں نام بتا رہا ہوں، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ علامہ غلام مہدی نجفی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اور مفتی جعفر، مفتی خادم، مفتی عنایت علی شاہ صاحب کے کلاس فیلو تھے مولانا غلام مہدی نجفی صاحب، لکھنؤ میں۔ مولانا محمد قاسم زیدی کے نقن صاحب کے شاگرد تھے، اور علامہ، آج ان کا پوتا نظر نہیں آ رہا، نواسا مفتی صاحب کا، مفتی عنایت علی شاہ صاحب اور مولانا غلام مہدی نجفی صاحب، سندھ کا ایک شہر ہے میرپور خاص، اس کا ایک قصبہ ہے واگریجی، وہاں ان کی قبر، ان کا مزار وہاں ہے۔ جب مولانا غلام مہدی نجفی صاحب ملنگ نیاز حسین سے ملنے کے لیے آگے بڑھتے تھے نا، جو جوتیاں اتار کے بڑھتے تھے، جوتیاں اتارتے تھے، پھر ان سے جا کے ملتے تھے، تو کچھ کو انہوں نے کچھ بتایا ہے اور کچھ کو نہیں بتایا۔ تو ایک دفعہ کسی نے بہت کہا تو انہوں نے بتایا کہ جب میں اس سے ملتا ہوں نا، مجھے امام زمانہ کی خوشبو آتی ہے۔ ایسے ملنگ بھی ہیں، وہ درویش، وہ زمین پہ بیٹھنے والے، وہ عاجزی سے زندگی گزارنے والے۔ میں نے تو زمیندار ملنگ بھی دیکھے۔ اب یہ میرا مضمون نہیں ہے آج کا، لیکن ایک بات آ گئی ہے تو آپ سن لیجئے۔ سبحان اللہ۔ سہون میں شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے گیا ہوا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ قلندر شہباز کے مزار پر حاضری کے لیے گیا ہوا تھا، سلام کرنے گیا تھا، زیارت پڑھنے گیا تھا۔ تو وہاں 8 کافیاں ہیں، یہ جو درویشوں کی، فقیروں کی۔ کیا ہوا، ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ یہ درویشوں کی نا، وہ 8 کافیاں ہیں ان کی، وہ کافی کہلاتی ہیں وہ، جن کو آج آپ صوفیوں کی زبان میں خانقاہ کہہ لیجئے، جی، اوطاقیں کہہ لیجئے، جہاں ملنگوں کی ملنگ بیٹھتے ہیں، جہاں درویش بیٹھتے ہیں۔ تو میں سائیں حاجن شاہ کی وہ جھونپڑی میں، اس اوطاق میں، اس کافی میں، اس کہہ لیجئے کہ خانقاہ میں، سائیں حاجن شاہ والی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اچانک ایک سامنے ایک بہت مہنگی بڑی گاڑی وہ آ کے رکی، اور اسے بہت اچھے کپڑوں میں ایک خوبصورت ہینڈسم جوان اترا، اور ویسے ہمارے پاس سے جیسے فرض کریں یہی منظر ہے، یہاں سے ایسے برابر سے گزرا اور پیچھے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جوان واپس ہوا، مگر وہ پھر کالا چولا اور کالا تہمد اس نے پہنا ہوا تھا، اور جیسے یہ ملنگ بیٹھے ہیں ہمارے عزیز، ان کی طرح اس نے کچھ ہار وار ڈالے ہوئے ہاتھ میں، اور ایک کشکول گلے میں ڈالا ہوا، کشکول، اور وہ چلا گیا۔ مجھے تھوڑا سا گمان ہوا کہ یہ اس کو کہیں دیکھا ہے، تو میں نے کہا شاہ صاحب یہ وہی نہیں ہے جو بھی گیا تھا؟ کہنے لگا ہاں، یہ 2000 ایکڑ کا زمیندار ہے، ہر کچھ مدت بعد اپنی نفس کشی کے لیے آتا ہے، ہر کچھ مدت کے بعد فقیری کا لباس پہنتا ہے، اور یہ اب قلندر کے مزار کے باہر جو چوک ہے نا، وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ لوگ دھتکار رہے ہوں گے، دھول مٹی اڑ رہی ہوگی، پسینے آ رہے ہوں گے، یہ اپنی ذات کی نفی کے لیے آتا ہے۔ ملنگ متکبر کو نہیں کہتے، اپنی ذات کی نفی کو کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ میرا ایک اور مشاہدہ تھا، آ رہا تھا سانگڑ سے ٹنڈو آدم کی طرف، سندھ کا ایک علاقہ، رستے میں پھاٹک آتا ہے، توجہ ہے نا، ماشاءاللہ، ریلوے کراسنگ۔ تو جیسے ہی ہماری گاڑی وہاں آہستہ ہوئی تو اچانک میری نگاہ گئی کہ اس کے وہ ناٹی سی دیوار ہوتی ہے نا، چھوٹی سی، جس پھاٹک مجھے دیکھ کر فوراً کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم السلام، فوراً اس نے کہا یا علی مدد، میں نے فوراً کہا مولا علی علیہ السلام مدد۔ تو وہ ایک دم کود پڑا نا اس دیوار پہ سے، کہنے لگا کچھ دوں؟ یقین جانیے میں نے اپنی گاڑی رکوا دی، میں اتر آیا، میں نے کہا مجھے پہلا فقیر ملا ہے۔ یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ذلیل ہوتے ہیں، دینے والا فقیر ہوتا ہے۔ میں اس کی طرف، ان کی طرف بڑھا، وہ میری طرف آئے،
وہاں نے کہا ہوا سلام دعا ہوئی خیر خیرت ہوئی. میں نے کہا جی عطا کریں عطا کریں. میں ان بچوں جوانوں کو بڑوں سے ملنے کا ایک سلیقہ بھی سکھا رہا ہوں. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ولایتوں کے مدارج کو درجوں کو کیفیات کو طے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ زاہد نہ ہو. اور زاہد اسے کہتے ہیں. زاہد کسے کہتے ہیں؟ چلے میں پہلے ملنگ کی بات سے پہلے آیت اللہ العظمی سید علی قاضی طباطبائی استاد ہیں آیت اللہ بہجت کے. استاد ہیں علامہ میں تفسیر میں علماء علم تفسیر میں سب سے منفرد تفسیر المیزان ہے. کیا ہے اس کی انفرادیت؟ علامہ محمد حسین کی تفسیر ہے. کیا ہے اس کی تفسیر کی انفرادیت؟ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کی ہے. کیا بات کیا بات. ایک آیت سمجھانے کے لیے وہ مختلف آیات لے کر آتے ہیں کہ اس آیت کو سمجھو ان آیات سے. تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں نا. سنی بھی مانے گا اسے, شیعہ بھی مانے گا. اور وہ تفسیر لکھنے والے آیت اللہ علامہ محمد حسین. علامہ کا لقب ہمارے ہاں تاریخ تشیع میں 4 لوگوں کو علامہ کا لقب ملا ہے. یہ تو بخاری صاحب کی مہربانی ہے. ہم بھی احترام میں ہمارے محبت کرنے والوں کو ہم ظاہر ہے کچھ نہیں کہہ سکتے, ورنہ میں تو شاید الف والا علامہ ہوں گا. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی, میں اپنی برائی کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. تو مل کر جواب علامہ محمد صلوات. وہ جو میرے دوست پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں, آگے بھی ہوا چل رہی ہے, اگر آپ آ سکیں تو ایک اچھا لگے گا, مل کے بیٹھیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا زحمت فرمائیں. ایک اور بلند صلوات, اس سے بھی بلند صلوات. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جن دوستوں نے میری بات مانی, تشریف لے کر آئے, بہت شکریہ. تو علامہ محمد حسین طباطبائی کے استاد سید علی قاضی طباطبائی صاحب کرامت عالم دین, اللہ کے ولی مجتہد جی. ان کی بھی اپنی, ان کے بارے میں بات ہو تو اولیاء کے تذکرے میں, تذکرۃ الاولیاء میں جب بات ہو تو تذکرۃ الاولیاء میں علامہ ایک ان کا شاگرد ان کے پاس جانے لگا, گیا کہ استاد سے پوچھوں گا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر میں پیر سیدھے کر لوں اور چادر ڈال لوں پیر پہ, اور قرآن پڑھتے ہوئے پیر سیدھے کر کے قرآن پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ یہ جیسے ہی پہنچا نا, تو ابھی بیٹھتے کے ساتھ ہی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ سوال کروں, تو فوراً کہا بے ادبی ہے قرآن سیدھے کر کے پیر پڑھنے میں. دل میں کیا گزر رہی ہے, ذہن میں کیا گزر رہا ہے. آسان نہیں ہے. لوگ تو اس پہ بات ہی نہیں کرتے. اس وادی کے اوپر ممبر مجلس میں بات ہونی چاہیے نا. ماشاءاللہ. ولایت فلاں اللہ کا ولی, فلاں کا مزار, پتہ نہیں کون کون کس کس کو ولی بنایا ہوا ہے. ولایت بغیر علی مولا کی محبت کے مل ہی نہیں سکتی. ولایتیں کیسے ملیں گی, درجے کیسے ملیں گے, مقامات کیسے ملیں گے, وہ تو بیان ہونے چاہیے نا. تو علامہ
سید علی قاضی کے پاس ایک شاگرد آیا، کہنے لگا استاد یہ جو روحانیت ہے نا، یہ روحانیت، یہ معنویت، یہ عرفانیات، اس میں مجھے اپنا شاگرد بنا دیں۔ تو سید علی قاضی نے کہا کہ یہ وادی بہت مشکل وادی ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا، کہنے لگا اچھا ایک ذکر بتاتا ہوں، وہ 40 دن پڑھ کر آؤ، پھر سوچوں گا تو میں شاگرد بناؤں یا نہیں۔ 40 دن بعد پھر آیا وہ، پھر کہنے لگا نہیں ابھی بھی مشکل ہے تمہارے لیے، پریشان ہو جاؤ گے، کسی اور کام میں لگو۔ جب اس نے اصرار کیا، کہنے لگے کہ بیٹا بہت مشکل ہے، تم ہماری دنیا میں آؤ، ہمارے ماحول میں آؤ، تو میں سمجھاؤں کہ کتنا مشکل ہے۔ اب یہ لطیفہ نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تو کہا جی سمجھائیں کتنا مشکل ہے۔ کہنے لگے کل اپنے گھر سے مرغی لے کر آنا، مگر رستے میں کسی کو پتہ نہ چلے تو مرغی لا رہے ہو۔ واہ، کیا بات۔ جب وہ مرغی لے کر آیا بخاری صاحب، تو سید علی قاضی نے پوچھا رستے میں کسی کو پتہ چلا؟ کہنے لگے سارے شہر کو پتہ ہے یہ مرغی لے جا رہا ہے۔ میں جتنا اسے چھپا رہا تھا نا چادر میں، اتنا ہی وہ بول رہی تھی، جتنا میں اسے مخفی کر رہا تھا اتنی اس کی آوازیں نکل رہی تھی۔ تو سارے رستے میں سب کو پتہ چلا ہے کہ میں مرغی لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جتنا مشکل اس راز کو چھپانا تھا، اللہ کے رازوں کو چھپانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ہم تو بھائی پیٹ کے اتنے ہلکے ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم تو پیٹ کے اتنے ہلکے ہوتے ہیں، جب تک 6 جگہ گا بجا نہیں لیں، معاف کیجئے گا، جب تک کوئی بات اگر ہمیں مل جائے ہم 6 جگہ بتا نہیں لیں، اس وقت تک تو ہمیں چین ہی نہیں آتا۔ جی کوئی اچھا خواب دیکھ لیا، مولا کی زیارت ہو گئی، جگہ جگہ بتاتے بھائی دوبارہ نہیں آئیں گے، کل تمہیں کچھ اور دینے آئیں گے، ذرا راز کو راز تو رہنے دو۔ اور پھر ہر ایک اس سے بتا دیا جاتا ہے جو نااہل ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بتا رہا ہوں میں۔ یہ ہمارے ہاں معمولی عمومی ایک کمزوریوں میں سے ہے، تو مشکل کام ہے۔ سید علی کے پاس، سید علی قاضی کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ استاد مجھے بتائیں زہد کسے کہتے ہیں؟ تو سید علی نے کہا دیکھو میں تو عمل، یہ لفظ نہیں کہا انہوں نے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کریں گے جس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ کچھ دیر میرے ساتھ رہو، زہد کی تعریف کر رہا ہوں بھائی، کتنی دفعہ سنا ہے میرے جوانوں نے لفظ زہد، فلاں زاہد، فلاں زاہد، فلاں عابد، فلاں عارف، فلاں زاہد۔ جی زہد و تقوی، زہد کا کچھ دیر ساتھ رہو تمہیں پتہ چلے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے میرا وقت ہونے والا ہے، مولا علی کو سلام کرنے، وہ جاتے تھے کوفے سے پیدل نجف، تو میرے سلام کا وقت ہو گیا ہے، جو میرے مولا کے سلام کا میرا وقت ہے، روزانہ میں سلام کرنے جس وقت جاتا ہوں وہ وقت ہو گیا ہے، چلو میرے ساتھ چلیں اور میں سلام کر کے ہم واپس آئیں گے، تو پھر اس رستے میں ہی طے ہو جائے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ آدھے رستے جو پہنچے تو یہ جو شاگرد آیا تھا زہد سمجھنے کے لیے، یہ کہنے لگا استاد میں واپس جا رہا ہوں، آپ جائیے میں واپس جا رہا ہوں، آپ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ جو میں کشکول لایا تھا وہ میں آپ کے گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ کشکول تو سمجھتے ہیں نا بچے، تو وہ آپ کے گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، وہ میں لے کر آ جاؤں، آپ سے حرم میں آ کر ملتا ہوں۔ تو سید علی قاضی نے کہا نہیں وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ وہیں رہے گا، ہم ہو کر آئیں گے تو وہ وہیں رکھا ملے گا تمہیں، کوئی نہیں لے گا وہ تمہارا کشکول۔ کہنے لگا نہیں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ تو سید علی مسکرائے، کہنے لگے وقت آ گیا تمہیں سمجھانے کا، جس کے بغیر گزارا نہ ہو اسے دنیا کہا جاتا ہے، اور اپنی دنیا سے جب ہاتھ اٹھانا چاہو اور اٹھا لو اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ مجھے فلاں گاڑی کے بغیر سفر میں مزہ نہیں آتا، فلاں بستر کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، فلاں کھانے کے بغیر میرا پیٹ نہیں بھرتا، اسے دنیا کہتے ہیں۔ اور جب چاہوں میں اپنے مزوں سے اور لذتوں سے ہاتھ اٹھا لوں اسی کو زہد کہتے ہیں۔ سبحان۔ اب اس فقیر نے مجھ سے جو دیوار پر بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں، یہ سکھایا ہے میں نے ابھی بچوں کو، بڑوں کے پاس جاؤ تو بولنا کم کر دو، سننا زیادہ کرو۔ ہمارے یہاں ایک بیماری ہے زیادہ بولنے کی، مسلسل ہم بولتے رہتے ہیں، حتیٰ بڑوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو بولنا زیادہ رکھتے ہیں، تو ہم زیادہ بولیں گے بڑا چپ ہو جائے گا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو مجھ سے کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا زہد آپ بہتر جانتے ہیں۔ فقیر سے میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں،
پہلی منزل گزار لو تو کچھ مجھ جیسا فقیر ملے گا جو دوسری بتائے گا. بڑی عنایت آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے. میں نے کہا حضور عطا کریں کہ زہد کی پہلی منزل کیا ہے؟ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ذات کی نفی ہے. اپنی انا مٹاؤ، اپنی میں کو مٹاؤ. یہ جو تم خود پسندی، صلوات پڑھ لے محمد و آلہ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات. عزیزو، کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے زاہد کے چاہنے والے ہیں. کرم ہے پروردگار عالم کا جو ایک ہی وقت میں زاہد بھی تھا، حاکم بھی تھا. ایک ایسی ذات ہے، حاکم ایسا ہے کہ 1400 سال سے اس کا خط حکمرانی کر رہا ہے، اور زاہد ایسا ہے کہ اپنی جوتیوں میں ٹانکا خود لگاتا ہے، اپنی ابا کو رفو خود کرتا ہے. جب درزی کو دی نا میرے مولا نے اپنی ابا، اور اس نے کہا مولا اب اس میں جگہ ہی نہیں ہے میں رفو کروں، اتنی جگہ جگہ سے رفو ہو چکی ہے کہ اب اس کے اندر پیوند لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو حضرت نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کے فرمایا یا اللہ گواہ ہے، اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے نہیں چھوڑا. اس ابا نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے نہیں چھوڑا اسے. زاہد ایسے زاہد، فقیروں سے پیار کرنے والا مولا. فقیروں سے ایسا پیار تھا علی مولا کو کہ مالک اشتر جیسے زمیندار صاحبی فرماتے ہیں کہ جب علی مولا کا فقیروں سے پیار دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا. ایسا پیار تو مولا کسی سے نہیں کرتے جیسا پیار فقیروں سے کرتے ہیں. میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام مولا کا قول آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. کیا کریں کہ ہمیں زہد حاصل ہو، اور کیا کریں کہ اس زہد کے ذریعے مولا علی کا قرب حاصل ہو. علی ان سے پیار کرتے ہیں جو فقیر ہو، مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے، پھر غلط فہمی نہ ہو جائے. مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، یہ تو ذلیل ہے. یہ چوک پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا رہا ہے، اپنے جیسوں سے مانگ رہا ہے. میرے مولا نے امام زین العابدین علیہ السلام نے سرزمین منا پر ایک مانگنے والے فقیر کا ہاتھ پکڑ لیا. حضرت نے فرمایا یہ سب مانگنے آئے ہیں، تو انہی سے مانگ رہا ہے جو مانگنے آئے، اس سے مانگ جس سے یہ مانگنے آئے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے اپنے جیسوں سے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں تو وہ اللہ کی شکایت لگاتے ہیں. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ. جب بندے اپنے جیسوں سے حاجتیں بیان کرتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرا وہ مسئلہ ہو گیا، اس سے کیوں بول رہے ہو؟ جس کے پاس مسلح بھی ہو، جس کے پاس علم بھی ہو، وہ محتاجوں سے کیوں مانگنے گئے؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، مولا عباس کو وسیلہ بناؤ، باب الحوائج کو. جس کا یہ دروازہ ہے اس دروازے پہ جاؤ، جب دروازہ عباس کا بجاؤ گے تو اللہ ہی کی تو جواب آئے گا، اللہ ہی کا جواب آئے گا. لہذا مانگنے والا نہیں، مانگنے والا نہیں. بہت اس وقت ہمارے معاشرے میں اس غربت کے نام پر حالات مالی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس بہانے پر اخلاقی کمزوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. قناعت پسندی، صبر، توکل، توسل، 2-4 دن برداشت کر لینے کا مادہ وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. فقیروں کی بات کر رہا ہوں. فقیر مستغنی لوگ ہوتے ہیں، کھانوں کو بگاڑ کے کھاتے ہیں تاکہ مزہ خراب ہو.
हाँ, ये कशकोल का क्या मतलब है? दाल भी उसमें डाल दी, खीर भी उसमें डाल दी, रोटी भी उसमें डाल दी, चावल भी उसमें डाल दिया, एक दरवाजे से उसको कहीं से उसे हलवा मिला वो भी उसमें डाल दिया। वो सबको मिलाता है, बदमजा करता है, फिर खाता है। दुनिया की लज्जतों से हाथ उठाने वाला। मेरे इमाम हुसैन का कौल मुझे आपको हदिया करने का दिल कर रहा है। हजरत फरमाते हैं, या अल्लाह मुझे अपने रिश्तेदारों में अजीज करार दे। अच्छा, मुनाजात है इमाम की, या अल्लाह मुझे अपने रिश्तेदारों में अजीज करार दे। जो रिश्तेदारों में अजीज होता है ना, वो सच्चा अजीज और इज्जत वाला होता है। अच्छा, इसलिए कि दूर वाले तो दूर के ढोल सुहाने वाली बात होती है। कभी कभी मिलने वाले तो कुछ और देख रहे होते हैं। हाँ जी, जो रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, खानदान वाले होते हैं, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल रिश्तेदारों में अजीज होना सच्ची इज्जत है। बिल्कुल। भाई रिश्तेदार भी, हम भी तो किसी के रिश्तेदार है ना। जितना तंग नजर रिश्तेदार होता है, तवज्जो है, जितना छोटे दिमाग वाला रिश्तेदार होता है ना, ये बड़ा खतरनाक मैदान है जिसमें मैं इस वक्त आया हूँ। रिश्तेदार एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते। वो क्या शेर है कि वो रिश्तेदार ऐसी लकड़ियां हैं जी, जो करीब रहें तो जलें और दूर रहें तो धुआं दें। दूर होते हैं तो धुआं दे रहे होते हैं, करीब होते हैं तो जलने लगते हैं। क्या बात, तो रिश्तेदारी बड़ी मुश्किल एक कैफियत का नाम है। क्या बात। रिश्तेदारों में अजीज होना हुनर है, वाकई हुनर है, सच्चा हुनर है। वाह, मुश्किल का क्या बात। सारे रिश्तों में सबसे मुश्किल बीवी का रिश्ता है। क्या जी? सब मान लेते हैं, मगर ये मोहतरमा कहती है नहीं, मेरा तो इलाज उस डॉक्टर से होना चाहिए। आप वो नुस्खा ही गलत लिखते हैं। इन्हें कोई शक डॉक्टर की बीवी डॉक्टर पे एतबार नहीं करती, नहीं कर, इंजीनियर की बीवी इंजीनियर पे एतबार नहीं करती। क्या बात है। भाई अपने घर के अपना प्लॉट है, उसके ऊपर घर बनाने जा रहा हूँ, नक्शे खींच रहे हैं, वो लकीरें खींच रहे हैं, मैं उसके हिसाब किताब कर रहे हैं। नहीं, क्या कर रहे हैं? वो अपने प्लॉट पे घर बना रहे हैं। नहीं, आपने उनका भी बनाया था, वो भी टेढ़ा टेढ़ा नजर आता है। वो तो आप अपने फला दोस्त से बनवाइए नक्शा जी। तो ये अच्छा, हाल हमारा भी अच्छा नहीं है, इन्हें कोई शक नहीं। हाल हम मौलवियों का भी अच्छा नहीं है। क्या हुआ? माशाल्लाह, सही है। हैदर शाह की ज़ियारत कर ली आपने? एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। नहीं, ऐसे नहीं, एक बुलंद सलवात। इसे भी बुलंद सलवात। जितने भी तबकात है ना, जियो, मौलवियों का हाल भी ऐसे ही है, मुझे पता है। बहुत कम आपको आलिम मिलेंगे जिनकी बीवी उनके पीछे नमाज पढ़ती होगी। ऐसे ही हुआ? है। सही गल है। शरई मसला बताया मैंने। बिल्कुल सही मसला। पीछे नमाज उसके पढ़ी जाएगी ना जिसे वो आदिल मानता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम मिलेंगे। आयतुल्लाह बहजत से मैंने नसीहत तलब की, अल्लाह के वली से। मैंने कहा जी नसीहत करें। कहने लगे घर में ऐसे रहो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ सके। नमाज पढ़। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो देख रही है ना कि हाल क्या है। हल क्या? और ऐसा है, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे उलमा हैं, लेकिन बहुत कम है माहौल। तो आलिम की बीवी भी, भाई नजमुल हसन शाह साहब के मजलिस पढ़ने गए थे, आप भी तो गई थी ना हमारे साथ। हाँ मैं गई थी मजलिस। तो लोग तो बड़े नारे लगा रहे थे, बाद में तो लोगों ने कहा हमारे भी मजलिस पढ़िएगा। मजलिस तो बड़ी अच्छी रही। कैसी रही आप तो बताएं। हाँ मैं ठीक थी। तो मैंने फिर कहा भाई बस इतना ही? कह रहे हाँ, ज्यादा तारीफें वो करे जो आपको जानता ना हो। तो हाल तो मौलवी की बीवी के साथ भी मौलवी का अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। क्या बात। जाकिरीन को कुछ कह दूंगा तो उल्टा हो जाएगा काम। तो मामलात जो है वो सबके यहाँ कुछ ना कुछ मामलात खराबी की तरफ है। ऐसा ही है नहीं। कमाल ये है कि बीवी कलमा पढ़े उसे मोहम्मद मुस्तफा सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। लम्बा नारा ना मारी। देखो हमारी किस्में नबी अलैहि सल्लम दा एक फरमान जे
اپنی مجلساں نو سینہ دیا کرو میرے ویر علی دے ذکر نال اور مولا علی دے پتراں دے اس سونے ذکر دے صدقے سب کوئی سب کچھ مل گیا اسی دیوے سننے پیسہ دیوے نعرے مارنے علامہ صاحب نظم چل سنا علی نہ ملا صدقے بسم اللہ چلی کلمے بے صدقے سید صدقے اذان بے چلی شاباش نماز ماشاءاللہ تعالیٰ دیو کی واہ بے چلی علی صدقے حسن اللہ فتح اللہ رب اللہ مرسیت اللہ قدن اللہ نور اللہ اسد اللہ رحم اللہ غیرت اللہ حجت اللہ عزت اللہ نعمت اللہ وحب اللہ ماشاءاللہ علی ولی ولی اللہ اللہ جناب امیر دا محمد امیر دا سارے نبیاں دا شبر اور شبیر سارے بولنے جی راضی دے باتیں دا واہ کل ایمان کل قرآن واسے قرآن لوگے ہونے بے حلالی حرامی نہیں بس لوگے نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلند صلوات عزیزو مولا فرما رہے ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے بالکل یہ رشتہ داروں میں عزت بنانا یہ علی والوں کا کام ہے علی والوں کا بالکل رشتہ دار اگر عزت نہیں کر رہے ہیں تو کوئی عزت نہیں ہے سچی عزت نہیں ہے سبحان اللہ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام امام کی شہادت کی تاریخ ہے ایک اور بلند صلوات حضرت فرماتے ہیں سلاسن قاسمات الظہر ہدیہ کروں مولا کا قول فرماتے ہیں 3 لوگوں نے کمر توڑ دی کس کی کمر توڑ دی حدیث میں نہیں ہے حدیث میں جملہ یہ ہے سلاسن قاسمات الظہر 3 لوگوں نے کمر توڑ دی معاشرے کی کمر توڑ دی اپنی کمر توڑ دی گھر والوں کی کمر توڑ دی اداروں کی کمر توڑ دی انجمنوں کی کمر توڑ دی ماتمی دستوں کی کمر توڑ دی امام بارگاہوں کے میں اندر آنے والوں کی کمر توڑ دی مدرسوں کی کمر توڑ دی سب ممکن ہے سب ممکن ہے اب ذرا سنیں گے نا وہ 3 لوگ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 3 لوگ خطرناک ہیں ہمارے معاشرے میں فقیروں کی بات ہو رہی ہے بھائی ماشاءاللہ فقیری کی بات ہو رہی ہے فرماتے ہیں سلاسن قاسمات الظہر 3 لوگوں نے کمر توڑ دی ہے سب سے پہلا اعجب برائیہ جو اپنی رائے کو سب سے اچھا مانتا ہے اچھا واہ واہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں اسی کو مانو میری بات کو کیوں نہیں مانا مجھے مان لو تو تم کچھ بھی کرتے پھرو مجھے نہیں مانا تو تمہارے اچھے کاموں کو بھی نہیں ہونے دوں گا مجھے بس صدر بنا دو کیا ہوا تھوڑا گردن ہلا دو بھائی میں اپنے اداروں کی اپنے علاقوں کی اپنے محلوں کی اپنی انجمنوں کی اپنے گھروں کی کمر توڑنے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے بس مجھے ٹرسٹ کا صدر بنا دو انجمن کا صدر بنا دو امام بار کا صدر مجھے بنا دو پھر جسے چاہو جو کچھ بنا دو پھر کچھ بھی کرتے رہو اپنی رائے میری رائے بھائی تم کون ہو بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے میری رائے یہ ہے میرا عقیدہ ہے بھائی تم ہو کون پہلے اپنا تو تعارف کروائے تم کون ہو یہ جو خود پسندی ایک لفظ کتنا مشہور ہو گیا ہمارے ہاں مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں وہ بیچارہ اسکاؤٹ کا جوان سب صبح سے مجلس چل رہی ہے 6 گھنٹے سے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے باڈی سرچنگ کر رہا ہے کمر میں اس کے درد ہو گیا کھانے پینے کو بعض اوقات اسے نہیں پوچھا جاتا وہ جو کھڑے ہوتے ہیں سرچ کرنے والے اور حفاظت کرنے والے اسکاؤٹس کے جوان بعض اوقات 6 گھنٹے تک انہیں کوئی پانی نہیں پوچھنے جاتا میں عمومی بات کر رہا ہوں یہاں کی بات نہیں ایسا ہے ہمارے وہ صبح سے شام تک اٹھک بیٹھک کر رہا ہے اب اس نے ایک دم سرچ کرنے کے لیے باڈی کو ایک مرتبہ چیک کرنا چاہا مجھے نہیں جانتے بھائی آپ کوئی بھی ہوں گے میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں آپ کوئی بھی ہوں گے آپ بڑے معتبر ہوں گے مجھے اپنا کام کرنے دو
کسی نے روکا بھائی شناختی کارڈ دکھاؤ. مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں وہ اہلکار حفاظتی اداروں کے جو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. بھائی پوچھو نا. اس ملک میں تباہی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ تم کون ہو. اگر پوچھ لیا ہوتا نا تم کون ہو تو کوئی جنگ سے نکلتا, کوئی افغانستان سے نکلتا. ملک کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے, نہیں پوچھا کہ تم کون ہو. اور جیسے ہی اسے پوچھا جاتا ہے تم تو فوراً کہتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. میں اب ایک بزرگ عالم دین کا, ایک اللہ کے عارف, میں فقیروں سے مجھے پیار ہے, کسی کو برا لگے تو جو فقیر منش علماء ہوتے ہیں نا ان سے زیادہ میرا دماغ ملتا ہے. تو ایک بزرگ کے پاس تھا, انہوں نے کچھ باتیں کی, ان میں سے ایک جملہ میں آپ کو عطیہ کر رہا ہوں. اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے, آپ سے کہے, میں اسکاؤٹس کے جوانوں سے کہہ رہا ہوں, رضاکاروں سے کہہ رہا ہوں, خدمت گزاروں سے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ سے کوئی پلٹ کے پوچھ لینا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں, تو فوراً پلٹ کے کہو تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو. اگر کوئی اپنے آپ کو جانے گا نا کہ میں کون ہوں, کبھی بھی یہ جملہ نہیں بولے گا. یہ جملہ تکبر کا جملہ ہے, یہ جملہ غرور کا جملہ ہے, یہ جملہ انانیت خود پسندی کا جملہ ہے. یہ اپنی ذات کا اسیر ہے شخص. اعجبوا برائیہ, مولا باقر فرما رہے ہیں, جو اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے, بس میری رائے, اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ کمر توڑ دیتا ہے اداروں کی, انجمنوں کی, امام بارگاہوں کی, مدرسوں کی, اسکولوں کی, گھروں کی, معاشرے کی, ماحول کی, تنظیموں کی کمر توڑ دیتا ہے وہ شخص جو صرف اپنی رائے چاہتا ہے. دوسرا بتاؤں, میرے مولا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جس نے معاشرے کی کمر توڑ دی, نسیا ذنبہ, جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے. مجھے اپنی نیکیاں بھلانی ہیں, گناہ نہیں بھلانے. اچھے کام کر کے بھول جاؤ, مگر برے کام کر کے یاد رکھو کہ یہ برا میں نے کیا, یہ برا میں نے کیا, یہ برا میں نے کیا. جب برے یاد ہوں گے تبھی تو توبہ کر پائیں گے, تبھی تو اللہ سے بات کر پائیں گے. یا اللہ میں نے یہ کر دیا, یا اللہ میں نے وہ کر دیا. مولا حسین کے پاس کربلا جائیں گے, زری پکڑ کے مولا سے بات تبھی کریں گے نا کہ مولا مجھے معاف کروا دے, میں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے. گناہ کر کے بھول جانے والا وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے, وہ اپنی اصلاح ہی نہیں کر پاتا. اور تیسرا بتاؤں, جو معاشرے کی کمر کو توڑ دیتا ہے. اللہ اکبر, ایک صلوات پڑھ لے محمد و استکثر عملہ. تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے عمل کو سب سے زیادہ مانتا ہے. میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے ایسا کیا, اتنے عرصے سے مجلس کروا رہا ہوں, اتنی نیاز کرتا ہوں, پچھلے سال اتنی کی تھی, اس سال اتنی کر رہا ہوں, 6 حج کر چکا ہوں, زیارت پہ تو ہر سال جاتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں میں, خمس تو میرا رکا ہی نہیں. کس کو بتا رہے ہو؟ دیتا نہیں. کیوں بتا رہے ہو؟ ایک شخص 20 سال سے نماز شب پڑھ کر اپنی عبادتوں کو چھپا رہا تھا, 4 لوگوں نے گنوانا شروع کیا, شیطان نے اس کو بھی چٹکی بھری, تم بھی تو بتاؤ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں, مچل رہے ہیں کہ بھئی یہ میں کیسے نہ بتاؤں, یہ تو اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں, میں بھی تو کچھ کروں. بس یہی تو کنٹرول, اسی کنٹرول کو ہی تو مومن ہونا کہتے ہیں. یہ زہد ہے, کنٹرول کرو اپنے اوپر. یہ تو لوگ سارے ہیں تمہیں بھائی, نئی نئی باتیں تم سے گلوانا چاہتے ہیں. جو اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہو اس نے معاشرے کی کمر توڑ دی ہے. نہیں میں نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, میں نے کیا کیا. میرے مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں مولا علی, جب تمہارے منہ پر کوئی تمہاری تعریف کرے, توجہ ہے مولا علی کا خطبہ حمام کے اندر یہ فرمان, خطبہ متقین کے اندر یہ فرمان. کوئی 5-6 سال سے آ رہا ہوں نجم شاہ صاحب کے یہاں, ایسا ہی ہے. مجھے یاد ہے پہلے یا دوسرے سال میں نے یہ خطبہ پڑھا تھا. ایک شخص نے آواز دے کر کہا, مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ان اللہ یحب الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو ایمان اور عمل صالح انجام دیتے ہوں. فلم یقنا حمام, تو حمام ابن عبادہ کو تسلی نہیں ہوئی, کہنے لگا نہیں مولا مجھے بتائیں متقی کسے کہتے ہیں. پھر حضرت نے خطبہ دیا,
110 صفت علی مولا نے فی البدی. ہم تو اس کو اب دیکھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا. پڑھنے میں ہمیں 4 دفعہ دہرانا پڑتا ہے. ردھم کے ساتھ شعری انداز میں مولا علی نے وہ خطبہ دیا ہے. مصروں کی صورت میں دیا ہے, جیسے شعر مصرے کہہ رہے ہوں. 110 صفتیں مولا علی نے بیان فرمائی. 110ویں صفت پر اس حمام کے چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام مر چکا تھا. ہاں, جیسے کہہ رہا تھا نا, مجھے بتائیں متقی کسے کہتے, دم نکل گیا حمام کا. امام جنازے پر آئے, جنازے کے قریب آئے, فرمائے انی اخاف علیہ, مجھے اسی بات کا خوف تھا یہ میرے خطبے کو برداشت نہیں کر پائے. اس خطبے کے اندر بڑے پیغامات ہیں. کبھی کسی موقع پہ اس پہ علیحدہ سے بات ہو. اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں جب کبھی تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے تو فوراً اپنے آپ سے کہو اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. نہیں گئی میری بات. جب تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تمہارے منہ پر جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو اپنے آپ سے کہو, اس کو نہیں کہو کچھ, اپنے آپ کو کہو کہ اس سے زیادہ جو میری تعریف کر رہا ہے اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. پھر فوراً اپنے آپ سے کہو کہ مجھ سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے, مجھ سے بھی زیادہ میرا اللہ جانتا ہے. تو تمہیں کسی کی تعریف متکبر نہیں بنائی گی, خود پسند نہیں بنائی گی, اپنی ذات کے اسیر نہیں ہوگے. وہی فقیر والا جملہ. سب سے پہلی منزل, زہد کی پہلی منزل اپنی ذات کی نفی ہے. میں سچ بتاؤں آپ کو, میں ابھی اس پہلی منزل سے نہیں گزرا, کوئی فقیر ہی نہیں ملا جو دوسری بتائے. یہی اتنا بڑا میدان ہے, روزانہ یہ وائرس لگتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. یہ اپنی ذات کی پرستش کا وائرس روزانہ لگتا ہے. اس لیے اس سے کوئی 40 دن بھی نہیں گزر پاتے اس سے بچے ہوئے کہ کوئی فقیر ملے دوسری بتائے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ولایت الہیہ تک پہنچے وہ ان منزلوں سے گزرے گا تو ولی بنے گا. اور یہ سارے ولی جس کا گھڑا بھرتے ہیں اسے علی کہتے ہیں. یہ سارے اس کمال کے لوگ جس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اسے مولا علی کہتے ہیں. ولایتیں بانٹنے والا علی. حیدر شاہ صاحب, مجھے اندازہ ہے آپ مصروف شخصیت ہیں اور آپ کو یقیناً اس کے بعد بھی کہیں مولا کے ذکر کے لیے جانا ہے ماشاءاللہ. مگر بس ایک آخری بات کر کے چند جملے مسائل پڑھوں گا. جب مولا سرکار معراج پر گئے, جب مولا سرکار معراج پر گئے تو عند سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنی, 2 کمانوں کا اور اس سے کم کا فاصلہ. جیسے ہی وہاں پہنچے تو آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی, اے محمد رکو, تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی, فضائل سنا رہا ہوں. اے محمد رکو, تمہارا رب تمہاری نعت پڑھ رہا ہے. اے محمد رکو, تمہارا رب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تمہاری تعریف کر رہا ہے. تو یہ جو آواز آئی نا تو سرکار نے فوراً فرمایا اتخاطبنی ربی ام علی, مجھ سے میرا رب بات کر رہا ہے یا علی؟ مجھ سے میرا رب بات کر رہا ہے. یعنی آواز جو آئی نا قف یا محمد ان ربک یصلی, محمد رکو, تمہارا رب تمہاری تعریف کر رہا ہے. تو سرکار نے آواز تو سنی نا, فوراً فرمایا مجھ سے میرا اللہ بات کر رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ تو آواز آئی اے میرے محمد, مجھے مخلوق کے ساتھ مت گنو. اے میرے حبیب, مجھے اشیاء کی طرح نہ جانو. جان لو کہ جب تم آ رہے تھے تو میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا اس میں بستا کون ہے. تمہارے دل میں نے اتر کے دیکھا اس میں رہتا کون ہے. تمہارے دل میں علی رہتا ہے. تو میں نے علی کا لہجہ اپنایا ہے تاکہ تمہارا پیار مجھ سے بڑھنے لگ جائے. اللہ اکبر. میں اس وادی میں جاؤں تو ایک حسین وادی ہے. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ مولا علی علیہ السلام اللہ اور نبی کے درمیان بھی قربت کا سبب ہے. آواز آئی التفت یمینک, اے میرے مصطفیٰ یمین سیدھی طرف دیکھو. سرکار فرماتے میں نے جو سیدھی طرف دیکھا تو علی کھڑا تھا.
ایک مرتبہ دیکھنے لگے علی میں تو زمین پہ چھوڑ کر آیا ہوں, یہاں علی نظر آ رہا ہے. تو فوراً نبی کو اللہ کی آواز آئی, اے میرے حبیب میں نے 1000 فرشتے علی کی شکل کے خلق کیے ہیں تاکہ آسمانوں میں رہ جانے والے فرشتے علی کے دیدار کا ثواب حاصل کریں. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ شبی بنائے تو عین توحید, اور میں شبی اٹھا کے نکلوں تو بدعت. اللہ نے مولا علی کی شبی بنائی ہے. میں نے ایک اہل سنت کتاب میں پڑھا کہ جنگ بدر میں جب جنگ ختم ہو گئی, 1000 فرشتے آئے تھے نا آسمان سے مسلمانوں کی مدد کو, 1000 فرشتے آئے تھے نا. جب جنگ ختم ہو گئی تو قصہ تو مہینوں چلتا رہا, دوسری ہجری میں جنگ بدر ہے, چوتھی ہجری میں جنگ احد ہے. قصہ تو مدتوں چلتا رہا کہ بدر میں کیا ہوا ہے. تو ایک قصہ بار بار دہرایا جاتا رہا, اور وہ یہ کہ ہمیں علی یہاں سے مارتا تھا, ہم بھاگتے تھے تو سامنے سے آتا نظر آتا تھا. مشرکوں کے سپاہی کہتے تھے ہر طرف سے علی نظر آتا تھا. تو جب یہ بات بہت پھیل گئی تو کسی ایک صحابی رسول نے مولا نبی سے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ مشرک یہ والی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں میدان میں ہر طرف سے علی آتا نظر آتا تھا. تو سرکار دو جہاں نے کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا تو جبریل نازل ہوئے. کیا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کو بتا دو وہ جو 1000 فرشتے آئے تھے وہ سب علی کی شکل کے تھے. سبحان اللہ, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا نے ایک مرتبہ دیکھا علی نظر آئے, فرمایا, یہ روایت سن لیجئے بس, فرمایا یا رسول اللہ اے میرے حبیب میں تمہیں ایک پوشاک دے رہا ہوں, ایک لباس دے رہا ہوں. وہ لباس جب زمین پر پہنچو تو جو اس کا اہل ہو اسے دے دیجئے گا. ذات کی نفی, مضمون میرا وہی مکمل ہوگا. زمین پہ جائیے گا, جو آپ کو اس کا اہل نظر آئے اسے دے دینا. زمین پر آئے, اب سنی بھائیوں کی روایت سنا رہا ہوں. سامنے حضرت ابو بکر نظر آئے. ابو بکر اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ نبی اب اہل ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ پوشاک کسے دینی ہے. ابو بکر اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے نبی مکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس پر سزا اور حد جاری کروں گا. سامنے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نظر آیا. عمر اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑاؤں گا. مولا علی نظر آیا. علی کسی کو گناہ کرتے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس پہ پردہ ڈالوں گا. میں اس پہ پردہ ڈالوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گناہوں کو گنانا بتانا گناہوں کی ترویج کا سبب ہے. گناہوں کو چھپانا گناہوں کو ختم کرنے کا رستہ ہے. خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. یہ درس گاہ, یہ فرش حسین, یہ عالمی اوپن یونیورسٹی کی آج کلاس, جس یونیورسٹی کی بنیاد سن 61 ہجری میں امام حسین نے رکھی تھی, اس وقت اس یونیورسٹی کا ایک کیمپس, ایک کلاس لگی ہوئی ہے. سیکھنا یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا. یہ کچھ بھی نقطہ پیغام کو جملہ نہیں سمجھ کے جائے گا, مگر اتنا ضرور یہاں سے لے کے جائے گا کہ اس ہولیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں. لے کے یہ بھی کچھ جائے گا. اور وہ بزرگ اور وہ جو دانشور اور وہ جو محقق اور وہ جو مصنف اور وہ جو کسی منصب پر فائز شخصیت آئی بھی ہے, وہ بھی یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. سب فقیر حسین ہیں. چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے اہل بیت کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا. زندگی بھر تکلیف دیتے رہے اور شہادت کے بعد بھی جنازوں کا احترام بھی نہیں کیا. نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے. جب مولا نے جنازہ دفنا دیا تو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. مولا نے فرمایا میں کسی کا محتاج نہیں تھا. سنیں گے اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ ہوا, اور وہ جناب زہرا کا جنازہ ہے. سنیں گے اس میں 6 لوگوں نے شرکت کی ہے. سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ آئے.
اور 6 بھی وہ لوگ آئے جنہیں سیدہ نے نام لکھ کر بلایا ہے. علی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، اور اگر کسی کو بلاؤ تو یا سلمان کو بلا لینا، ابو ذر کو بلا لینا، حذیفہ یمان کو بلا لینا، مقداد کو بلا لینا. 6 نام لکھے جناب زہرا نے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا اور جس وقت یہ روایت پڑھ رہا تھا اس وقت بہت رویا تھا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا نا تو مولا علی نے حسنین سے فرمایا جاؤ ان چچاؤں کو بلا کے لے آؤ. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں موت ہو وہ جا کے کہو آؤ ہماری ماں کا جنازہ اٹھاؤ؟ حسنین رات کی تاریکی میں اندھیرا چھایا ہوا ہے مدینے میں، دروازوں پہ جا جا کے خاموشی سے دروازہ بجا کے کہہ رہے ہیں چچا سلمان میری ماں کا جنازہ اٹھاؤ. یہ 6 صحابی آئے ہیں صرف جناب زہرا کے جنازے میں. رات کی تاریکی میں سیدہ کو دفنا دیا. اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا ہے مولا علی کا. اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، حسنین پیچھے سے اٹھا رہے تھے. 4 لوگ بھی نہیں تھے مولا علی کا جنازہ اٹھانے. بتاتے ہی نہیں تھے اہل بیت کے جنازہ کب اٹھے گا. کوئی پوچھتا بھی تھا تو اسے نہیں بتاتے تھے. تنہائی میں جنازہ دفنایا جاتا. اور پھر بار بار شکایت ہوتی رہی کہ ہمیں اہل بیت اپنے گھر کے جنازوں میں نہیں بلاتے. اس گھر میں پہلا جنازہ امام حسن کا تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا. امت نے اتنے تیر مارے، برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئی. اور 5ویں جنازے کا حال سناؤں، امت نے اتنے گھوڑے دوڑائے. جناب زینب سے بھائی حسین کا لاشا پہچاننے میں نہیں آیا. جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. اور پھر لاشے کے گھر چکر کاٹنے لگی، کبھی سرہانے آتی ہیں کبھی پائنتی آتی ہیں. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دوں. جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ کوئی جگہ سالم نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا. اور پھر مدینے کی طرف رک کے نانا کو آواز دی، نانا یہ ہے آپ کا حسین جسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس، بس ایک منزل اور لے لیجئے. جب جناب زینب نے خوب گریہ کر لیا تو پھر ایک مرتبہ کچھ یاد آیا اور جناب زینب بیٹھ گئی امام حسین کے بدن کے قریب اور ایسے رونے لگی کہ جیسے دنیا سے چلی جائیں گی. تو امام سجاد نے آواز دے کر کہا انت عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ کو تو سب پتا ہے، آپ کو تو بتایا گیا تھا کہ کیا ہوگا. حوصلہ کیجئے کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے. فرمان لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. میرے بھائی کے بدن پہ دشمن نے کپڑا نہیں چھوڑا. میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. اے زین العابدین میں 3 سال کی تھی، کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. میری ایک مرتبہ توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے. تو میں نے پہلو بدل کے جو دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑے کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ زینب کہاں صبر کرے. ایسا پیار کرنے والا بھائی دھوپ میں ہے اور زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا